اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذین یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سامعین گرامی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157، 156 اور 157، یہ دونوں بڑی عظیم الشان قسم کی آیات ہیں اور اپنے مضمون کے اعتبار سے کامل مفہوم رکھنے والی اور تعلیمات عطا کرنے والی ہیں، لیکن ہم ان آیات کا خلاصہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے سابقہ ملاقات میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا جو پڑھا گیا تھا اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے تناظر میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ انتہائی چھوٹا سا ٹکڑا قرآن مجید کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کہ جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے اور کائنات کو جس نے تخلیق کیا ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، یعنی وہ اس کائنات کو بنایا بھی اسی نے ہے اور نئی نئی کائناتیں وجود میں لا رہا ہے، لیکن اس کائنات کے نظام کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس نظام میں صرف مادی دنیا کی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ زمین کہاں زرخیز ہوگی کہاں زرخیز نہیں ہوگی، بادل کب آئیں گے، بارش کب برسے گی، طوفان، آندھیاں، زلزلے، موسموں کی تبدیلی اور اس میں چرند پرند حیوانات، ان سب کی تخلیق کس طرح سے ہوگی اور یہ کائنات کے اس نظام کو، زندگی کے اس سلسلے کو کیسے قائم رکھیں گے، وہ صرف ان چیزوں کی تدبیر نہیں کر رہا، بلکہ اس کی تدبیر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم انسانوں سے وابستہ اس جز کے ساتھ ہے جسے ہم اکثر فراموش کر جاتے ہیں۔ پہلا جز تو اس فطرت کے نظام کا حصہ بنا کے ہمارے اندر جسے کہا جاتا ہے کہ ان بلڈ کر دیا گیا ہے، ہماری سوچوں کا، احساسات کا، بدن کی مختلف ضروریات کا، اس کو حصہ بنا کے ایک خود کار طریقے سے اس کو چلا دیا ہے۔ جیسے ہم سب کھانا کھاتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد اندر ہی سے ایک آواز آتی ہے کہ اب دوبارہ تمہیں کچھ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ توانائی کم پڑ گئی ہے، اب اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ کھانا چاہیے، کچھ پینا چاہیے۔ جسم تھک جائے تو اندر ہی سے آواز آتی ہے کہ اب کچھ آرام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہماری مادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خودکار نظام کے مطابق چلتا ہی رہتا ہے، اور اس پر بھی مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا غور کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا احساس تازہ رہے گا، اور جتنا یہ احساس تازہ رہے گا ہم اللہ کی تعریف بھی اتنی ہی زیادہ کریں گے
اس کی بات کو بھی اسی قدر زیادہ مانیں گے، اس کا شکر بھی اسی قدر زیادہ کریں گے۔ ہزارہا چیزیں ہیں، ہزارہا چیزیں، لیکن ان میں سے کبھی نہ کبھی ایک آدھ کا تذکرہ جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ آپ نے ہر روز اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آدمی سو جاتا ہے، اس کا یہ حرکت کرنے والا ہاتھ، اس کی حرکت کرنے والی ٹانگیں، اس کی سماعت کرنے والے کان، اس کی دیکھنے والی آنکھیں، سب کا نظام روک دیا جاتا ہے ایک خاص محدود لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ لیکن انسان کے اندر جو ایک خودکار نظام اس نے بنا رکھا ہے وہ چلتا رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، دماغ سوچتا رہتا ہے، گردے کام کرتے رہتے ہیں، پھیپھڑوں میں سانس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ انسان کے اندر کا پورا نظام جس کی وجہ سے اس کے جسم کی توانائی برقرار رہے گی، زندگی چلتی رہے گی، وہ آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے خودکار نظام کے مطابق چلتا ہے۔ تو جو رب ہماری ایک ایک چیز کی معمولی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، اس کا ارادہ اور اس کے فیصلے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند سال زندگی بسر کرنے کے لیے تو اس نے انتہائی محکم قسم کا نظام بنا رکھا ہو، اور وہ جو ابدی اور ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں اس نے کبھی کوئی ایسا نہ سوچا ہو نہ رہنمائی کی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کی ضرورتیں وہ اپنے انداز میں پوری کر ہی رہا ہے، لیکن اس نے انسانوں کی روحانی اور مذہبی اور اخلاقی رہنمائی کا بھی ایک مستقل بندوبست کر رکھا ہے۔ اس لیے جب تدبیر کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ صرف آندھیوں، طوفانوں اور جسم کے اعضاء اور ان کے نظام کے چلنے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ وہ قوموں کے عروج و زوال، ان کے اندر بھی مختلف انقلابات آنے اور جانے، اور اس کی بنیاد پر کسی قوم کا برقرار رہنا یا کسی قوم کا تباہ ہو جانا، یہ سب بھی اس کی تدبیر کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر نبی نے جب اپنے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک ہی بات مختلف انداز اور پیرایوں میں ہر زمانے کی زبان کے اعتبار سے اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہ بتائی کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو پھر میری بات مانو اور میرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ آج کی یہ دونوں بڑی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی گئی کہ اللہ تو ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں جسے چاہوں گا عذاب کا شکار کر دوں گا، جس پر چاہوں گا عذاب نازل کروں گا، لیکن میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو پہلی بات میری آیات کو تسلیم کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسری بات کہ جو اس رسول کی پیروی کریں گے، اس رسول کے پیچھے چلیں گے، اس رسول کے بنائے اور بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اس کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک شخص آگے جا رہا ہو، اس کے نقش قدم پر، اس کے پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے جس طرح وہ کرے آپ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیں، جس طرح وہ چلے آپ بھی اسی راہ پہ چلنا شروع کر دیں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ رحمت میری ان کے لیے ہوگی کہ جو اتباع کریں گے میرے رسول کی اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ رسول کون ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک لفظ استعمال ہوا جو ہم سب جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سنتے بولتے رہتے ہیں، اور وہ لفظ ہے نبی، اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے وقت سے پہلے کی باتوں کی بھی خبریں دیں، اپنے زمانے کی بھی خبریں دیں، اور آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی ان کے ذریعے سے خبردار کیا اور آگاہ کیا۔
اس لیے جو نبی کی بات مانتا ہے تو وہ نبی کی ان باتوں کو بھی تسلیم کرتا ہے جو سابقہ زمانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور نبی کی ان باتوں کو بھی تسلیم کرتا ہے جو اس وقت میں موجود لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہوں، اور نبی کی ان باتوں کو بھی وہ مانتے ہیں جو آنے والے وقتوں کے بارے میں اس رسول نے خبر دی ہو۔ اس اعتبار سے اللہ کی تدبیر میں یہ بات بطور خاص آج کی ملاقات میں ہمیں سیکھنی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں کی خبریں دیں، بنی اسرائیل کے یہودی علماء اور بعض کا دیگر جنہوں نے تھوڑا بہت مذہبی چیزوں کو پڑھ رکھا تھا، وہ آ کے سوال کرتے تھے الٹے سیدھے، اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی قارون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی فرعون کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ سب تو آپ علیہ السلام کی بعثت سے صدیوں پہلے دنیا میں آئے اور گزر چکے تھے، تو وہ تو آپ کی امتحان کی ایک صورت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں جب پوری ایگزیکٹ اور صحیح ترین خبریں بتا دی جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے اچھے طریقے سے، جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے ان کے سامنے چیزیں واضح بھی ہو جائیں تو تب بھی وہ نہیں مانتے، لیکن جن کا دل صاف ستھرا ہے اور سچی طلب موجود ہے کہ مجھے حق چاہیے، مجھے حق کی پہچان چاہیے، میں سچ پر چلنے والا اور اس کا پسند کرنے والا انسان ہوں، میں بس تلاش کر رہا ہوں کہ سچائی کہاں ہے، حق کہاں ہے، خیر کہاں ہے، تو جس شخص کا دل اس اعتبار سے صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی رہنمائی اسے ملتی ہے وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، فوراً، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک طرح کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی اسے اس طلب کے مطابق چیز مل گئی تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں، ایسے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں کہ ایک بندہ مسلسل دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پوچھ رہا ہے، لیکن دل ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہا۔ ابو لہب کی طرح، ابو جہل کی طرح، امیہ بن خلف کی طرح، عتبہ اور شیبہ کی طرح، یہ بڑے بڑے کردار تاریخ کے حصے ہیں، لیکن ایسے بھی بے شمار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند کلمات کہے اور اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایمان والا بنا دیجئے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اندر روشنی اور روشنی کی طلب موجود تھی، اور جیسے ہی ان کے درمیان میں ایک تعلق قائم ہوا ان کے دل سے آواز آئی کہ یہ سچ ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ بھی اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت کے معجزات میں سے تھا، آج بھی میں ایسے احباب کو، دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت یورپ میں بیٹھے ہوئے، بارہا ان سے یہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے کہ کسی غیر مسلم نے، امریکن کسی فرد نے، یورپ کے کسی فرد نے، جاپان کے کسی فرد نے جو غیر مسلم تھا، قرآن کی آیات سنی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں تو اس کے مطابق مومن بننا چاہتا ہوں، کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رسولوں کے ذریعے سے خبر اور رہنمائی چلتی رہتی ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اب وہ بات غور سے سنیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری آج کی زندگی اور آنے والے وقتوں کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آنے والے زمانوں کے بارے میں بے شمار بشارتیں، بے شمار خبریں اور بے شمار معلومات عطا کی تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان واقعات نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہو گیا۔ ابھی بالکل قریب کے زمانے میں ایک چیز ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئی ہے، میں ان تمام باقی چیزوں کو چھوڑتا ہوں۔ آپ نے سعودی عرب، قطر، کویت اور اس طرح کے آس پاس کے علاقوں میں
جو عرب صحرائی علاقے ہیں وہاں گئے ہوں گے، خاص طور پر حرم میں جانے والے لوگ اس کا مشاہدہ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ کئی بار مختلف اوقات میں حرم میں جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حرم کے قریب اونچے اونچے پلازے بنے ہوئے ہیں اور ٹاورز بنے ہوئے ہیں۔ 5-7 سال کے بعد دوبارہ گئے تو پتہ چلا کہ ٹاور گرا دیے گئے۔ بھئی وہ عمارتیں تو بڑی صاف ستھری اور اچھی خاصی تھی، کیا ہوئی؟ تو کہا جناب اس کی مدت پوری ہو گئی تھی اور اب نئے ٹاورز بن رہے ہیں اس سے زیادہ بلند و بالا۔ یہ چیز تو ہم آنکھوں سے دیکھ چکے۔ اور پھر آپ ذرا سا کھوج کرید کر کے پوچھیں کہ اچھا یہ جو ٹاور بنا ہوا ہے حرم کعبہ کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، اس کا مالک کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مالک فلاں بدو صحرائی اونٹوں کا چرانے والا، اور اب بھی کبھی کبھار آتا ہے وہ یہاں پر پیسے وصول کرنے کے لیے، لیکن اس کا گنوار پن اور اس کا بدوانہ سٹائل وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ مرسڈیز گاڑیوں میں اپنے اونٹوں کا چارہ جو ہے بعض اوقات اس نے وہ بھی رکھا ہوتا ہے، اور جہاں جتنا مرضی اچھا ہوٹل ہو اس کو مزہ صحرا میں نیچے چٹائی بچھا کر اور وہاں پر اپنے انداز میں کھجوریں کھا کر اور ان کا گوشت کھا کے اسے مزہ آتا ہے، یعنی پرانی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بلفظ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، اونٹوں کے چرانے والے صحرائی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بالکل قریب کے 20-25-30 سال کے اندر اندر ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیسیوں باتیں ہیں، لیکن میں نے صرف ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن اصل اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اب ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو، اپنے دماغ میں موجود خیالات کو ابھی سے درست کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وقت آ جانے کے بعد اگر ہم صحیح فیصلہ نہ کر پائے تو ایک بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نبی محترم، خبر دینے والے، مخبر صادق، سچ بتانے والے جناب محترم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، دین اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا ہے۔ نبوت خود آپ نبی ہیں، رحمت اللہ نے آپ کا لقب بھی بتایا، اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ دین اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی، پھر اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا، اور وہ خلافت نبوت کے راستے پر چلتی رہے گی، اور وہ بھی اس وقت تک دور قائم رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ بعض روایات میں باقاعدہ اس کی مدت بھی بتا دی گئی، لیکن عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا کہ وہ سن بتائیں، تاریخ بتائیں اور مدت میں ایگزیکٹ سال اور وقت کے اس عدد کو بیان کریں۔ عمومی طور پر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک بڑی نشانی ہوگی، یہ دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میری مراد یہ ہے۔ بعض میں کہا گیا کہ 30 برس خلافت کا دور سیدنا ابو بکر سے شروع ہوا اور جناب حسن ابن علی ابن ابی طالب وہاں تک چلتا رہا، اور اس کے بعد وہ ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر بگڑے ہوئے بادشاہوں کا دور شروع ہوگا۔ 2 لفظ استعمال، بادشاہت ملوکیت صرف نہیں ہے، بادشاہ صرف نہیں ہے، بگڑے ہوئے بادشاہوں کا دور شروع ہوگا۔ بگڑے ہوئے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بادشاہت میں بادشاہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا فرمان ہے، بس وہ صحیح ہو یا غلط۔ اس میں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اصول یہ طے پا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے جو کہا بس اس پر عمل ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بگڑے ہوئے بادشاہوں کا دور آئے گا، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اور ہم بادشاہت کے دور پر اگر نظر دوڑائیں تو امیوں کی بادشاہت، عباسیوں کی بادشاہت، فاطمیوں کی بادشاہت،
اس کے بعد عثمانیوں کی بادشاہت جو ترکی کے اور آس پاس کے، سلمانیوں کی بادشاہت، خوارزم شاہ کی بادشاہت، یہاں پر مغلوں کی بادشاہت، یہ سب بادشاہتوں کے دور تھے۔ کبھی کبھی اس میں سے کوئی اچھا آدمی کوئی اچھا کام کر لیتا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ نظام بگڑے ہوئے لوگوں کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ظالم حکومتوں کا دور آئے گا، ظالم حکومتوں کا، جو زبردستی علاقوں پر قبضہ کریں گے اور عسکری بنیادوں پر منافقین کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اور ظلم کرنے والی حکمرانوں کا، جابر حکمرانوں کا دور آئے گا۔ اور وہ دور بھی ہم نے دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا۔ برطانیہ کی حکومت کو دیکھا، فرانس کی حکومت کو دیکھا، ولندیزیوں کی حکومت کو دیکھا اور پرتگالیوں کی حکومت کو دیکھا۔ یہ گزشتہ کوئی 250-300 برس کے اندر اندر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اور اب آپ دیکھ لیے ان تمام حکومتوں کا خاتمہ کم از کم اس نظام کے مطابق، جس نظام کے مطابق وہ بنایا گیا تھا، وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ نام کے اور نشانات کے کچھ ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو علامتی طور پر موجود ہیں۔ قابل غور بات اب ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک دور آئے گا، ان ظالم حکومتوں کے بعد ایک دور آئے گا کہ جب دوبارہ اسلام زندہ ہوگا اور میرے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے پر حکومتیں قائم ہوں گی۔ ایک دور وہ آئے گا۔ بیشتر مفسرین کا، اللہ والوں کا، دین کا فہم رکھنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھ کھولیں گے اور کل اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ ریاست مدینہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آنکھ کھلی اور ریاست مدینہ وجود میں آ گئی۔ اس کے لیے بے شمار قربانیاں، بے شمار مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے عظیم الشان نبیوں کو جب گزرنا پڑا اور نبی کو گزرنا پڑا، آخر میں، سب سے آخر میں اصحاب کو ان مشکلات سے گزرنا پڑا، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے لیکن آزمائش میں ڈال کر۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں آخری 1 منٹ میں کہ ہمارا خیال بے شمار علماء کی مجالس میں بیٹھنے کے بعد، احادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہی ہے کہ یہ دور شروع ہو چکا ہے، جس دور میں اسلام پھر سے سر اٹھائے گا، قائم ہوگا، غالب ہوگا۔ لیکن 2 رویے اور 2 کردار اپنے سامنے رکھیے۔ مدینہ کے لوگ، یہودی یثرب کے جو لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ جب نبی آیا تو پھر 2 طرح کے کردار سامنے آئے۔ ایک عبداللہ بن ابی کا کردار تھا، منافقین کا۔ پہلے انتظار کرتے تھے نبی کا، جب وہ تشریف لے آئے تو انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، پھر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس قدر تنگ کیا اور اس قدر آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید ترین جو دشمن ہیں وہ یہودی اور بت پرست ہیں، شدید ترین دشمن۔ یہ بھی قرآن کی ایک پیشین گوئی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ بات۔ اب بھی آج کے اس دور میں یہی 2 بڑی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو زوال پذیر کرنا چاہتی ہیں، جو بھی ذرا ایک اچھے نظام کی بات کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آغاز میں داخل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا خیال بھی ہے اور یقین کی حد تک خیال ہے کہ پاکستان کا وجود دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کا رجحان، قرآن مجید کے ترجمے عام ہونے کا رجحان، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے، آج سے 40 برس پہلے
پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں جب بھی کوئی نوجوان داخل ہوتا تھا تو وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا، لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے تو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یونیورسٹی میں آ گیا ہے اور اب بھی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اسے ایک طرح کا خوف سا ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اب اسلام کی بات کرتا ہے، نماز روزے کا خیال کر رہا ہے۔ آج سے صرف 25-30 برس کے پہلے پاکستان میں موجود جتنے بھی عسکری ادارے ہیں، ان کی چھاونیاں، ان کے کینٹ، وہاں کوئی قابل ذکر اچھی مسجدیں نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے کسی کونے گوشے میں چٹائی پڑی ہوتی تھی اور وہ بھی بس پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس ڈر سے بھی پریشان رہا کرتے تھے کہ ہماری رپورٹ تو یقیناً ہوگی کہ اچھا یہ بندہ تو نمازی ہے، اور پھر شاید اس کا کوئی نیگیٹو اثر ہو۔ آپ دیکھیے اب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر داڑھی والے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، عام نمازوں کی امامت کرواتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ اسلام کا، قرآن کا ذکر کرنے میں کوئی شرم نہیں بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں۔ اور ان تمام عسکری اداروں میں اچھی شاندار قسم کی مسجدیں آپ کو، اور اچھے سے بہتر مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حفاظ قرآن کی ایک کھیپ ہے جو تیار ہو رہی ہے، اور صرف یہاں نہیں، یورپ میں، جاپان میں اور دیگر دنیاؤں میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بہار آتی ہے تو ایک دم آنکھ کھلنے کے بعد بہار نہیں آ جاتی، بہت ہی سلو موشن میں آہستہ آہستہ وہ چیز آتی ہے۔ اور اسی بہار، اصل بہار کیا ہے جو میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا، اصل بہار کیا ہے؟ اصل بہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور اسی وجہ سے ان کے میلاد کا جو مہینہ ہے اس کا نام بھی ربیع، اور ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں، بہار کو کہتے ہیں۔ تو بہار تو آئی، اب چاہے سردیوں میں بھی آ جائے تو وہ بہار ہی ہوگی، سخت چلچلاتی دھوپ اور گرمیوں میں آ جائے تو بہار ہی ہوگی۔ ربیع الاول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، بہار کا مہینہ۔ لیکن بہار کے مہینے میں عبداللہ بن ابی نے اور اس جیسے لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں، بہار آنے کے باوجود بھی بہار نہیں دیکھ سکے وہ۔ لیکن علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں 8 سال کا ہوں، جسم کمزور ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھیں ان دنوں اتفاق سے دکھ رہی تھیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کی بات کو سنا ہے اور میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی بات کو میں آنکھیں بند کر کے قبول کرتا ہوں، آپ جہاں بھی کہیں، جو بھی کہیں، مجھے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا ہے، ایک ایک پل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ انسانوں میں سے ہوں گے۔ آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا، ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تو سامعین گرامی، 2 کردار، وقت تو آ چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا، اب عبداللہ بن ابی والا کردار، منافقوں والا کردار وہ اپنائیں، اور امریکہ کو اور اس جیسے حواریوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، یا پھر علی بن ابی طالب کی طرح ہمت کریں، ابو بکر کی طرح تسلیم کرنے کا عزم کریں، خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ایمان لانے کا اعلان کریں، اور اس حق کو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کریں اور اس کے ساتھی بنیں۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق اور زندگی رکھی تو اگلی ملاقات میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔